إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یہ بات میں رسمن نہیں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ فضیلت الشیخ استاذ محترم علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کی موجودگی میں بیان کرنا، تقریر کرنا، خطاب کرنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہوتی بلکہ زیب بھی نہیں دیتا، لیکن ایک ترتیب کیونکہ بن چکی ہوتی ہے اور ہمیں بھی دعوت دین کے سلسلے میں کچھ کہنے کا موقع مل جاتا ہے، اس نیت سے کہ ہم بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں، ہمت ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو شیخ محترم ہماری اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کا سایہ ہم پر ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ میرا موضوع آپ نے سن لیا ہے، معاشرے میں نوجوانوں کا کردار۔ سب سے پہلا کردار تو یہ ہے کہ نوجوان وہ دین کی عملی تصویر بنے اور معاشرے کے لیے دین کا ایک نمونہ بنے۔ دوسرا کردار یہ ہے کہ نوجوان دین کی خدمت کرے، دین کی خدمت کے جو بھی مواقع میسر ہو۔ تیسرا کردار یہ ہے کہ اپنے ماں باپ، بالخصوص رشتہ داروں اور پڑوسیوں، بالعموم ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی دلجوئی کریں۔
اور چوتھا کردار یہ ہے کہ یہ ملک اور ملت کی خدمت کریں، ملک و ملت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ کم سے کم دین کے لیے، ماں باپ کے لیے، ملک و ملت کے لیے فتنہ نہ بنے، بدنامی کا باعث نہ بنے۔ آئیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس قسم کے نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے، اصحاب الاخدود کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں نوجوانی میں ان کے کیے ہوئے عظیم کردار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اصحاب کہف غار والے، سورۃ کہف انہی کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ کچھ نوجوان تھے جو رب پر ایمان لائے، اپنی کافر اور مشرک کے قوم کے اندر سے حق کو پہچانا، حق کو سمجھا، پھر اپنے اندر یہ جرأت اور ہمت پیدا کی کہ باطل کو، شرک کو، کفر کو چھوڑ دیا، نہ ڈرے، نہ خوف زدہ ہوئے، نہ پریشان ہوئے، حق کو جو جنت کی راہ ہے، جو مقصد حیات ہے، جو اللہ کی رضا کا باعث ہے، جو اصل کامیابی کی ضمانت ہے، اس کو سمجھا تو پھر فوراً قبول کر لیا، ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ ایک نے قبول کیا، دوسرے دوست کو دعوت دے کے اسے بھی ملا لی، دونوں نے تیسرے دوست کو ملا لیا، تینوں نے چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، ساتویں کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوان تھے، رب پر ایمان لائے، فزدناہم ہدی، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے۔ کیا بدلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، یہ صلہ ملتا ہے۔ کوئی حق کو قبول تو کرے، کوئی ہمت تو کرے، کوئی قدم تو بڑھائے، پھر فزدناہم ہدی سے ان کا استقبال ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا بھی ذکر کیا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہم پر رحمتیں نازل فرما اور ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ یہ فکر اپنی اس ہدایت پر استقامت کی اور مستقبل کے خطرات سے اپنے ایمان کے بچاؤ اور حفاظت کی، ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ ہم پر رحمتیں کرنا، اپنی رحمت سے معروف نہ کرنا، اور یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، کیونکہ رکاوٹیں آ رہی تھی، مشکلات آ رہی تھی، دھمکیاں مل رہی تھی۔ بادشاہ وقت نے بلا کے دھمکیاں دی، ڈرایا دھمکایا، قوم برادری نے ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ ڈٹے رہے، جمے رہے،
پھر ان کو مہلت دی گئی، تمہیں اتنے دن کی مہلت ہے، سوچ لو، واپس آ جاؤ اپنے آبا کے دین پر، چھوڑ دو اس نئے دین کو جو حق تھا، توحید تھی، وگرنہ تمہارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو تم تصور نہیں کر سکتے۔ اس مہلت کیا ملنی تھی، اب اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی تدبیر کی، فائدہ اٹھانے کی، اور غار میں جا کے پناہ لی اور اللہ سے یہ دعائیں شروع کر دی۔ یہ نوجوانوں کا کردار ہے، یہ ہمت، اس کو جرأت کہتے ہیں، اس کو ہمت کہتے ہیں، اسے جوانی کہتے ہیں، اسے مقابلہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی، ان کی جانوں کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کیا نشانیاں دکھائیں، کیا نشانیاں دکھائیں۔ 309 قمری سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا، اللہ ان کی کروٹیں بدلتا رہا کہ زمین سے دیمک نہ کھا جائے، سورج کے روٹ کو اللہ نے تبدیل کر دیا، دن چڑھے اور شام ڈھلے کہ ان کو دھوپ نہ لگے جو ان کے لیے اذیت کا باعث ہو، ان کی حفاظت کا انتظام کیا مختلف طریقوں سے، اور پھر ان کو اللہ تعالی نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ 309 سال کے بعد اللہ نے لوگوں کو ان پر مطلع کیا، ان کو اٹھایا اور ان کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا۔ جو ملحد لوگ قیامت کے منکر تھے کہ موت کے بعد زندگی کیسے، انسان گل سر جائے، وہ سیدھا ہو جائے، تو ان کی یہ داستان، ان کا یہ قصہ، ان کا یہ واقعہ 309 سال سوئے رہے اور صحیح سلامت اٹھ کھڑے ہوئے، یہ کیا قیامت کے وقوع کی دلیل نہیں ہے؟ جو ذات اس پہ قادر ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے اور قیامت قائم کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ چنانچہ پوری قوم ایمان لے آئی، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ یہ 6-7 نوجوانوں نے، اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، ان کے دین کی بھی حفاظت کی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہی سبق ہمیں نوجوانوں تمہیں قصہ اصحاب الاخدود میں ملتا ہے۔ سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا قصہ ہے، خندقوں والے۔ یہ تو پھر بھی نوجوان تھے، وہ تو بالکل نو عمر، جس کو غلام جو 10-12 سال کا، اس کا واقعہ ہے۔ بادشاہ وقت اسے جادوگر بنا کے اپنی حکومت اور تسلط کے بقا کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نو عمر نے راستے میں موجود ایک راہب کو دیکھا اور اس کے پاس گیا، اس کی دعوت سنی، حق کو پہچانا، توحید کو پہچانا، جادو کی حقیقت اور باطل ہونے کو جانا، قوم کے شرک اور کفر کو جانا، نیتیں اچھی ہوں، احساسات اچھے ہوں تو پھر کیسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے؟ نتیجہ تھا اس نے اس کو قبول کر لیا اور بڑے طریقے سے چلتا رہا، ظاہر نہیں کیا تاکہ مجھے علم حاصل ہو، علم سیکھنا۔ یہ بھی نوجوانوں یہاں سے سبق ملتا ہے، حق کو جانو۔ حق تو کسی ایک نقطے، کسی ایک بنیاد پر حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اب اس حق پر استقامت اور اس حق میں مزید بہتری آتی ہے علم سے، مطالعے سے اور معرفت سے۔ چنانچہ وہ علم حاصل کرتا رہا، کسی کو پتہ نہیں،
آخرکار پتہ چل گیا. ایک تفصیلی قصہ ہے، میں تفصیلی قصے کی طرف نہیں جا رہا. بادشاہ نے پکڑ لیا اور بہت سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، روشن مستقبل دنیاوی مال متاع عیش و عشرت کے سنہری خواب دکھائے، لیکن وہ حق پر قائم رہا. علم و بصیرت جب آ جائے، حق کا نور دل میں آ جائے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے دل سے باہر نہیں کر سکتی. چنانچہ وہ جمع رہا. اس بادشاہ نے کہا یہ تو فتنہ بنتا جا رہا ہے، یہ تو الٹا میرے لیے مصیبت بنتا جا رہا ہے، اس سے جان چھڑائیں. اپنی فوج کو کہا لے جاؤ، لے جا کے پہاڑ کی چوٹی پر سے اسے گرا کے مار دو، لیکن پہلے اس سے پوچھ لینا، جب موت اس کے سامنے ہو تو ایک دفعہ پوچھ لینا، واپس آ جاؤ اپنے آبا کے دین پر، نئے دین کو چھوڑ دو، وگرنہ اتنی اونچی چوٹی سے گرا کے تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا. ہو سکتا ہے سامنے یہ ہلاکت دیکھے تو شاید ڈر جائے. وہاں لے گئے، اس کو یہ بات کہی، سچ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، یا اللہ تو میری طرف سے ان کو کافی ہو جا، تو میری طرف سے ان کو کافی ہو جا، یعنی مجھے ان سے بچا لے، میری حفاظت فرما. کبھی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں. فوراً دعا قبول ہوئی، زلزلہ آیا، پہاڑ ہلا، ریزہ ریزہ ہوا، سب گر گئے، لیکن بچہ صحیح سلامت رہا. سب پوری فوج ہلاک ہو گئی، وہ صحیح سلامت واپس بادشاہ کے پاس پہنچا. اس کے دل میں تھا کہ میں کسی طرح گویا اس دعوت کو عام کروں، یہ جذبہ تھا، مگر نہ چھپ جاتا، دور ہو جاتا. بادشاہ بڑا حیران، دوسری فوج بھیجی، جاؤ جا کے سمندر کے بیچ میں لے جا کے غرق سے ڈرا کے اس سے پوچھ لو، چھوڑ دو اس نئے دین کو، واپس آ جاؤ آبا کے دین پر، وگرنہ سمندر میں ڈال دیں گے، مچھلیوں کا شکار ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے. وہاں بھی اسی طرح دعا کی، اللہ نے وہاں بھی بچایا. ایسا کوئی طوفان آیا، کشتی ٹوٹی، سب غرق ہو گئے، کسی ایک پھٹے پہ بیٹھ کے یہ بچہ کنارے پہ پہنچا، بادشاہ کے پاس پہنچا. اور پھر اللہ نے ایسی سمجھ دی، بصیرت دی، جذبات صحیح ہوں، نیتیں صحیح ہوں، تو پھر کیا اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. کہا بادشاہ جی اگر مجھے مارنا چاہتے ہو آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. اپنی موت کیا طریقہ بتا رہا ہے، کیونکہ پتہ ہے جس طریقے سے میں اسے آگاہ کر رہا ہوں، اس طریقے سے جب مجھے موت آئے گی تو سارے حاضرین کی ہدایت کا باعث بنے گی، پوری قوم کے ایمان کا باعث بنے گی. پہلے خود حق قبول کیا، پھر مزید علم حاصل کیا، پھر اس حق پر استقامت اختیار کی، پھر ڈرایا گیا نہیں ڈرے، لالچ دی گئی نہیں قبول کیا، اور اب اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر. بادشاہ تو چاہتا تھا کسی طرح یہ ہلاک ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ اس کی دعوت سے، اس کے معاملے سے حق کو قبول کر چکے تھے، توحید کو قبول کر چکے تھے. ایک ہی طریقہ ہے، ساری قوم کو، سارے علاقے کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرو، مجھے کسی دور جگہ پہ باندھ دو، اور پھر دور سے تیر کا نشانہ لو، پھر نشانہ لیتے ہوئے یہ کہو بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ اس تیر کو پھینک رہا ہوں، پھر تیر چلانا، پھر میری موت واقع ہو جائے، باقی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ اس بچے کی سبحان اللہ جو ایک سوچ تھی، فکر تھی، جذبہ تھا، پروگرام تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں سکا، اس کو سمجھ ہی نہیں سکا. اس نے کہا اس سے جان چھڑاؤ، جان چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ کیا.
اب سب لوگ جانتے تھے کہ یہ اس کے قتل کے در پہ ہے، اس کی فوج ناکام ہو گئی، ساری سازشیں ناکام ہو گئی، لیکن جس بچہ جس رب کو رب العالمین مانتا ہے، جس کو اس کائنات کا حقیقی رب مانتا ہے، الہ مانتا ہے، اس کے نام کے ساتھ تیر چلایا تو یہ بچہ ہلاک ہو گیا، جس کا معنی حقیقی رب العالمین وہ ہے جس کو یہ بچہ رب العالمین مانتا ہے، لہذا ہمیں بھی اسی کو رب العالمین مان لینا چاہیے۔ چنانچہ سارے لوگ فوراً حق کو قبول کر لیا، توحید کو قبول کر لیا۔ یہ ایک بچے کا کردار۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں، جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، شرک کے اڈوں کو پاش پاش کیا تھا، شرک کے نشانات کو مٹایا تھا، اور ان بتوں جن کو یہ الہ خدا معبود سمجھتے تھے، ان کی کمزوری، ان کی لاچاری کو روز روشن کی طرح واضح کیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ عمر کا تعین نہیں، لیکن قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ جب قوم نے دیکھا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، پوچھا کس نے یہ کیا ہے، تو کسی نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان فتن، نوجوان سنا ہے، وہ ان بتوں پر عیب جوئی کر رہا تھا، ہمارے ان معبودوں پر تان زنی کر رہا تھا کہ یہ رب نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ رکوع سجدے کے لائق نہیں ہے، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ایک نوجوان ہے، وہ یہ باتیں کر رہا تھا، یقیناً یہ کارستانی اسی کی ہے۔ یہ قرآن میں ذکر ہے۔ میرے بھائیو، نوجوانوں، تم امت مسلمہ کے نوجوانوں، تم ایک مسلمان نوجوان ہو، مسلمان گھرانے کے نوجوان ہو، اسلام جیسی عظیم دولت تمہارے پاس ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں تمہارے پیغمبر نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے، کن نوجوانوں کی تعریف کی ہے، کن نوجوانوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معروف اور مشہور حدیث ارشاد فرمائی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جسم پر نہ ہوگا، ننگے پاؤں ہوں گے، نہ سایہ نہ پانی، کتنا مشکل گھڑی ہوگی۔ یہ پسینہ لوگوں کے گھٹنوں تک، ان کی ناف تک، ان کے سینے تک اور ان کے ناک تک پہنچا ہوا ہوگا۔ اس دن فرمایا جن خوش نصیبوں کو سایہ ملے گا وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک طبقہ نوجوانوں تمہارا ہے۔ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے میں گزرتی ہے۔ یہ نوجوان قیامت کے دن عرش الہی کا مستحق بنے گا، سائے کا مستحق بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے، نوجوانوں محنت کرنی ہے تو آؤ یہ محنت کرو۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر تم نے ریس ہی کرنی ہے، تم نے محنت ہی کرنی ہے، تم سے بیٹھا نہیں جاتا، تمہیں کچھ کام چاہیے، تو پھر چوری چکاری لڑائی جھگڑے فتنے تعصبات ان ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دور کرو۔ آؤ تمہارے لیے عبادت الہی کے لیے کھلا میدان ہے، بلند درجات کے حصول کے لیے کھلا میدان ہے۔ اللہ کی عبادت میں اپنی اس جوانی کو گزارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ترغیب دی ہے، اس جوانی کو غنیمت جانو، اس جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ معروف حدیث جو مستدرک حاکم کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، فراغک قبل شغلک، غناک قبل فقرک۔
پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. عمر کو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور غنا اور تونگری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانو. یہ پہلے دو جملے قابل غور ہیں. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، یہ ہر ایک کے لیے، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، تاجر ہوں، آجر ہوں، اجیر ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو. ایمان کو سیکھو، معرفت حاصل کرو، ایمان پر قائم ہو جاؤ. مسلمانوں اسلام کو جانو، اسلام پر قائم ہو جاؤ. لا تموتن الا وانتم مسلمون کے مصداق بن جاؤ. موت آتے ہی پھر عمل کے سلسلے منقطع، توبہ نہیں کی، اب توبہ کی کوئی صورت نہیں، حق کو قبول نہیں کر سکے، اب ہدایت نہیں مل سکتی. اور دوسرا جو جملہ ارشاد فرمایا وہ شبابہ کا قبل حرمی کا، جوانی کو غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. جوانی قوت ہے، طاقت ہے، جذبات ہیں، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے. تو آؤ پھر دین پر عمل کرو، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ فرائض ادا کرو، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، ملک و ملت کی خدمت کرو، اسلام کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو، قوم برادری کی خدمت کرو، سب کے کام آؤ. پھر اپنی جوانیوں کو ان امور میں لگاؤ، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ. یہ ترغیب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کی تعریف کی ہے؟ ہر نوجوان کی نہیں، بلکہ آؤ رب کے ہاں کون سا نوجوان پسندیدہ ہے، اللہ کس نوجوان پہ راضی ہے. مسعود احمد کی حدیث ہے، ان اللہ لا یعجب الشاب لیست له صبوۃ. اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے. یہ تعجب اللہ کی عظیم صفت ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ اس نوجوان پہ تعجب کرتا ہے کہ جوانی جیسی عمر کے باوجود، جسے لوگ کہتے ہیں جوانی تو مستانی ہوتی ہے، سنبھالی نہیں جاتی، قابو میں نہیں آتی، کنٹرول میں نہیں آتی، اس جوانی کی عمر میں اس کا گناہوں کی طرف میلان نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. پیچھے حدیث میں تھا شاب النشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اور یہاں کیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. لہذا نوجوانوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ چیز تمہیں تمہارے رب کے ہاں پسندیدہ بنا دے گی، یہ چیز تمہیں تمہارے رب کے ہاں پسندیدہ بنا دے گی. یہ قابل تعریف امور ہے. اس طرف آؤ، اس طرف توجہ دو، اچھے نوجوان بنو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. جیسا کہ میں نے شروع میں کیا، تمہارا کردار یہ ہے، اس کردار کو تم واضح کرو، اس پر عمل کرو، وگرنہ قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر تم سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے یہ نعمت دی تھی جس میں تم بآسانی بہت کچھ کر سکتے تھے، دین پر عمل کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا، فرائض ادا کیوں نہیں کیے. سوال سب سے ہونے ہیں، ہر کسی سے ہونے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، لیکن نوجوانوں تم سے خصوصی سوال ہونے ہیں کہ تمہارے پاس قوت اور طاقت تھی، تم نے دینداری اختیار کیوں نہیں کی. وہ سوال نہیں جانتے آپ جو قیامت کے دن ہوں گے. لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس وفی روایت عن اربع عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن عمله فيما علم. فرمایا کہ قیامت کے دن
بندہ سوال و جواب کی جگہ سے جہاں اس نے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے، اس وقت تک قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک چار سوال اس سے نہ کر لیے جائیں۔ عمر کے بارے میں، یہ جو حیات اور زندگی ہے نعمت ہے، پھر جوانی کے بارے میں، اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں ضائع کیا۔ یہ جوانیاں یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کے حصول کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ہیں، دنیا والوں کے سامنے بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے آپ کو عملی نمونے کے طور پر پیش کرنے کے لیے ہے۔ ان جوانیوں کو اس کام میں لگاؤ۔ سوال کیا جائے گا جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے بارے میں، جو علم دیا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ مسئولیت ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو کھانے پینے کی زندگی ہے، ابھی تو عیش و عشرت کی زندگی ہے، ہمارے جذبات ہیں، ہمارے احساسات ہیں، ہم یہ کر لیں، ہم یہ کر لیں، یہ کر لیں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے کھاؤ بھی پیو بھی، اپنے جائز جذبات اور احساسات کو استعمال بھی کرو، لیکن گناہوں میں نہ جاؤ۔ باقی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو جذبات ہیں، ان کو دین کے لیے صرف کرو۔ نوجوانوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ تم امت مسلمہ کے نوجوانوں نمونہ بن جاؤ پوری دنیا کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ بن جاؤ۔ لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو یہود و نصارہ کی نکالی کرتے ہو، تم تو ہندوانہ رسومات کے پیچھے چلتے ہو، تم تو بے حیائی اور برائی کو سینے سے لگاتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا شدید وعید بیان فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ آج کہیں برائی دیکھتے ہیں، بے حیائی دیکھتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ماں باپ شرمندہ نظر آتے ہیں، اور حقیقت کہہ رہا ہوں، یقین جانے بعد شادیوں پہ جاتے ہیں، باپ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، شرمندگی سے پسینے سے شرابور ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو شرمندہ کون کر رہے ہوتے ہو؟ نوجوانوں تم کر رہے ہوتے ہو۔ تم، چاہے وہ نوجوان مرد ہوں یا نوجوان لڑکیاں ہوں، وہ بیچارے شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ عجیب تو محسوس کر رہے ہیں، یہ گانے، یہ بے پردگی، یہ مخلوط سسٹم، لیکن بس کیا کریں، ہم تو ان بچوں کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ تف ہے تمہاری جوانی پر، تم ماں باپ کو شرمندہ کرتے ہو، ماں باپ کو بے عزت کرتے ہو، تمہارے ہاتھوں مجبور ہیں وہ، کیا انہوں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا ہے، پوسا ہے، تمہاری خدمت کی ہے؟ تمہیں تو اسلام کا نمونہ بننا چاہیے، دنیا والوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ شیطان کا ایک وسوسہ، شیطان کا ایک خیال تمہیں کبھی کس گناہ کی طرف، کبھی کس گناہ کی طرف، کبھی کس برائی کی طرف، کبھی کس برائی کی طرف، کبھی کس فتنے کی طرف، کبھی کس فتنے کی طرف لے جاتا ہے۔ خاک جوان ہو تم، بنے پھرتے ہیں جوان، ہم جوان ہیں، ہم میں طاقت ہے، ہم میں قوت ہے، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ شیطان کے ایک وسوسے کی مار بنے پھرتے ہو، شیطان کے غلام بنے پھرتے ہو۔ تمہیں اپنا نسب العین معلوم نہیں ہے، تمہیں اپنا مقصد حیات کے حصول کے لیے اپنی جوانیوں کو خرچ کرو، نہ کہ ان فتنے اور فساد میں پڑھ کے اپنی جوانیوں کو خرچ کرو۔ آؤ علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، فہم حاصل کرو، تاکہ یہ دنیا میں جو فتنے ہیں، فساد ہیں، اس میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں جو طوفانوں کی طرح چل رہے ہیں، آندھیوں کی طرح چل رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں، بے حیائی، برائی، الحاد، کفر، زندگیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ آؤ علم کے ساتھ جڑ جاؤ، علم کے ساتھ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، خطبات جمعہ سنو، دروس میں آؤ،
جو مسائل درپیش ہیں اپنے علماء سے پوچھو جو اسلام کے راسخین فی العلم علماء ہیں، تاکہ تم ان فتنوں سے بچ جاؤ۔ اور تم ہو قرآن پڑھتے نہیں ہو، احادیث سے تعلق نہیں ہے، خطبات جمعہ دروس میں آتے نہیں ہو، اور دنیا میں جو فتنے فساد ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ایک ایک کر کے نوجوان نسل فتنے فساد کا شکار ہو رہی ہے۔ آؤ حقوق اللہ ادا کرو، نیک اور صالح بنو، متقی اور پرہیزگار بنو، جنت کی راہ پہ چلو، کیوں جہنم کی راہ پہ چلتے ہو؟ اللہ کے بندے بنو، کیوں شیطان کے بندے بنتے ہو؟ آؤ آگے بڑھو، دین کی خدمت کرو، جو بھی وسائل میسر ہوں، جہاں اللہ کے دین کی غلبے کے لیے کہیں جہاد ہو رہا ہو، آج ہو رہا ہو، آئندہ ہو، جب ہو تمہیں موقع ملے وہاں پہنچو۔ جہاں دعوت اور دین کے پروگرام چل رہے ہیں وہاں اپنی جوانیاں خرچ کرو، وقت دو، اور دین کی خدمت کے پروگراموں کے اندر شریک ہو جاؤ۔ کتنے عظیم یہ نوجوان ہیں جو ان پروگراموں کو چلاتے ہیں، ان پروگراموں کی حفاظت کرتے ہیں، ان پروگراموں کو کامیاب کرتے ہیں۔ یہ حقیقی نوجوان ہیں جو دین کے خادم بنے ہوئے ہیں۔ یہ تمہارا کردار ہونا چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ دین کی خدمت کے جو بھی معاملات ہیں، اپنے خاندان میں دین کی تبلیغ کا پروگرام بناؤ، اپنے پڑوسیوں میں دعوت دین کا پروگرام بناؤ، خود اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں دعوت دین کے پروگرام بناؤ، اپنے محلے اور گلیوں میں چھوٹے چھوٹے پروگرام رکھو۔ یہ تمہارے کرنے کا کام ہے۔ بے حیائی، برائی اور فتن و فساد میں تم پڑے ہوئے ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ وہ بوڑھے ہیں، وہ تمہاری توجہ کے مستحق ہیں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنو۔ اور تم ہو کہ تمہیں دنیا کی فکر ہے، دنیا کے عیش و عشرت کی فکر ہے، دنیا گھومنے کی فکر ہے، کھانے اور پینے کی فکر ہے، عیاشیوں کی فکر ہے۔ مریض بوڑھے ماں باپ کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، ان کی خدمت کرو۔ وگرنہ جو سلوک آج تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے، کل تمہارے والدین بھی تمہارے ساتھ، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ ان کی خدمت کرو، وہ اس وقت تمہاری توجہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے تو یہ تمہارے کرنے کا کام ہے۔ پڑوس میں معاملات ہیں، خاندان میں معاملات ہیں، تم جوان ہو، تمہارے اندر قوت ہے، طاقت ہے، بھاگ دوڑ کر سکتے ہو، خوشی ہے، غمی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی معاملہ ہے، اور اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، سرمایہ دیا ہے، تو اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرو، دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ۔ یہ پیسہ اس لیے ہے، یہ عیاشی میں اڑانے کے لیے نہیں ہے، فضولیات میں اڑانے کے لیے نہیں ہے، دنیا گھومنے کے لیے نہیں ہے، اسراف اور فضول خرچی کے لیے نہیں ہے۔ شیطان کے بھائی مت بنو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، 40 منٹ زیادہ سے زیادہ مجھے دیے تھے اور پورے 40 منٹ ہو گئے ہیں۔ میں مزید آپ کے اور شیخ صاحب کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ، معرفت کی توفیق دے۔ بالخصوص دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو دین کے ساتھ جوڑ دے، علم کے ساتھ جوڑ دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔